واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسل مبعوث ہوئے، ان سب نے اپنے سے پہلے انبیاء و رسل کی تصدیق کی اور اپنے بعد آنے والے نبیوں کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے اور پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے انبیاء کی تصدیق تو کی، لیکن اپنے بعد کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سلسلہ نبوت میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی تائید کرنے کے لیے بعد میں کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ایک امتی کو یہ منصب سونپا کہ پہلے انبیاء کی تصدیق انبیاء کرتے تھے، تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے اللہ نے امتی کا انتخاب کیا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مرد جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو ابو بکر اس کنیت کے ساتھ اس لیے پکارا جاتا ہے کیونکہ آپ ہر دین کے معاملے میں سبقت کرنے والے تھے، پہل کرنے والے تھے۔ بکر کہتے ہیں نیکی کو، ابو والا، ابو بکر نیکی میں پہل کرنے والا، اچھائی میں پہل کرنے والا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت میں ابو بکر تھے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو اور اس میں ابو بکر پہلے نہ ہوں، ایسا نہیں ہو۔ اور صدیق ایسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے رب نے آپ کا انتخاب کیا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ معاملہ بھی بڑا عجیب رہا کہ ایک طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے ملنے کے بعد لوگوں کو نبوت کی دعوت دیتے ہیں،
اپنی رسالت کا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگ انکار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جو نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے قریبی دوست تھے، وہ اس وقت سفر پہ تھے۔ راستے میں ان کو ایک عیسائی عالم راہب ملا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ تم مکہ سے آئے ہو؟ ہاں، مکہ سے آیا ہوں۔ تمہارے اندر جو نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ تم آخری نبی کے رفیق بنو گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ باتیں پوچھی آخری نبی کے متعلق، تو اپنا سفر جو تجارت کی غرض سے تھا ادھورا چھوڑا اور واپس آئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو معلوم پڑا کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو یقین ہو گیا کہ راہب جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ وہ اپنی مذہبی کتاب سے جو کچھ سیکھ پایا، سمجھ پایا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اپنا پیغام رکھتے ہیں تو آپ فوراً لبیک کہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کا رسول نبی تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی دعوت پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک طرف ابو بکر صدیق حضور کی نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں اور دوسری طرف ابو جہل نبی علیہ السلام کی تکذیب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ان اوصاف کو قرآن میں بیان کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، پرہیزگاری کے راستے پر بھی چلتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا کہ ہم ان قریب اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ شخص جو بخل اور کنجوسی کرتا ہے، لاپرواہی اور بے رخی اختیار کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ان قریب ہم اس کے لیے تنگیاں پیدا کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق کی تصدیق اور ابو جہل کی تکذیب، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آسانیاں اور ابو جہل کے لیے مشکلیں، یہ حقیقت بن کر رونما ہوئی۔ تو ابو بکر صدیق وہ جو ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنے والے تھے۔ معراج کی رات بھی جب حضور علیہ السلام سفر معراج سے واپس لوٹے، اگلے دن حضور علیہ السلام نے اپنا سفر معراج بیان کیا۔ بتایا کہ میں یوں رات کو حتیم سے یوم ہانی کے گھر سے سفر بیت المقدس اختیار کرتا ہوں، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے عرش الہی تک کا سفر، اور پھر جب میں واپس آیا تو ویسا ہی ماحول، ویسی ہی کیفیت تھی۔ اب یہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا اور ابو جہل نے سنا، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا اور جھٹلانے لگا، کہنے لگا بھلا یہ کیسے ممکن ہے، ہم نہیں مانتے کہ ایک رات بھی نہیں، ایک رات کے چند لمحوں میں یہ سب کچھ تم کر کے آؤ، ہمیں بیوقوف سمجھا، ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟
ایسے تو ہم مکہ کی حدود سے باہر بھی نہیں نکل پاتے اور تم کہتے ہو میں ملک شام بھی گیا، آسمانوں پہ بھی گیا، اس سے اوپر بھی گیا۔ یہ نہیں ہماری عقل مان تھی۔ ابو جہل نے موقع غنیمت جانا، سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس گیا کہ یہ موقع ہے، میں ابو بکر کو بتاؤں گا کہ تیرا دوست واقعی دیوانہ ہے، مجنوں ہے، ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ۔ جا کر کے ابو بکر سے کہنے لگا کہ یار یہ بتاؤ کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ رات کے کچھ حصے میں اتنا طویل سفر کر کے واپس بھی آ جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں نے سارا کچھ دیکھا بھی ہے، سیر بھی کی ہے؟ تو ابو بکر پوچھنے لگے ایسا کون کہتا ہے، ممکن تو نہیں، ایسا کون کہتا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ تیرا یار محمد کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ اگر وہ فرماتے ہیں تو پھر سچ ہے، یہ ہے تصدیق۔ ادھر نبی کے زبان مبارک سے سنا تو انکار کیا، اور ابو بکر نے ابو جہل سے سنا تو تصدیق کر دی۔ تو وصدق بالحسنی، یہ وہ ہیں جو اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا اور ابو بکر فوراً لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ یہ نہیں سوچا عقل میں آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے، کس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، صرف لبیک کہنا سیکھا ہے نبی کے سامنے۔ یہ تقوی کی انتہا تھی، یہ نبی کی اتباع کی انتہا تھی، یہ نبی سے محبت کی انتہا تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ پر کھڑے ہو جانا، یہ امت کو عشق رسالت بھی سکھاتا ہے، فاستبقوا الخیرات کا عملی سبق بھی دیتا ہے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں نا نیکیوں میں بڑھو، نیکیوں میں سبقت کرو، کر کے نہیں دکھاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر فاستبقوا الخیرات کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ہے تو سب سے آگے ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے تکلیفیں، راستے بند کرنا، اذیتیں اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو سامنے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، بے ہوش ہو گئے، گھر والے اٹھا کر گھر لے گئے کہ پتہ نہیں بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا، بڑی مشکل سے ہوش میں لائے۔ ماں سرانے کھڑی ہے، بیٹا یہ دودھ پی لو۔ ماں کی طرف دیکھ کر بہتے اشکوں سے پوچھتے ہیں میرے نبی محمد کا کیا حال ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا اسے چھوڑو، پہلے یہ تو پیو، پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالو۔ تو ماں کو قسم دے کر فرماتے ہیں ماں میں تب تک کچھ بھی کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک میں اپنے محبوب آقا کو دیکھ نہیں لوں گا۔ تو ماں کہتی ہے اچھا پھر تھوڑا اندھیرا ہو لینے دے تاکہ یہ گلی محلے میں جو آمد و رفت ہے یہ بند ہو جائے، پھر میں تمہیں محمد تک لے کر جاؤں گی۔ رات ہوئی تو کندھوں کے سہارے ابو بکر صدیق حضور کے پاس پہنچے، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو سکون ملا۔ یہ ہے عشق رسالت، یہ ہے محبت رسالت۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ عملی سبق ابو بکر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ کتنے قریب ہیں، نبی سے کتنی محبت ہے، نبی سے کتنا انس اور پیار ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی، لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، ابو بکر صدیق وہیں مکہ میں ہیں۔ تکلیفیں اور مصیبتیں مکہ میں اہل ایمان پر ڈھائی جا رہی تھی، سختیاں کی جاتی تھیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ قطع تعلقی کی جاتی تھی، انہیں گھروں میں محصور کیا جاتا تھا۔ اب ان سب سے بچنے کا بہترین طریقہ تھا یہاں سے نکل جاؤ،
کچھ اہل ایمان چلے بھی گئے، اجازت مل گئی، لیکن ابو بکر صدیق ہجرت نہیں فرماتے۔ دوسری مرتبہ ہجرت کی اجازت ملی تو حضور نے فرمایا مدینہ چلے جاؤ، وہاں مامون ہوگے، وہاں امن اور شانتی میسر ہوگی، وہاں اطمینان سے رہ سکو گے۔ اب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی نہیں گئے، ابو بکر بھی نہیں گئے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ہجرت کر لوں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، رک گئے۔ جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی کہ اے اللہ کے رسول اب آپ بھی ہجرت فرمائیے، تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ ہجرت کروں گا، میرا رفیق سفر کون ہوگا؟ تو بتایا گیا آپ کے رفیق سفر ابو بکر ہوں گے۔ یہ اجازت ملنی تھی کہ حضور علیہ السلام خود چل کر ابو بکر کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ابو بکر پوچھتے ہیں کون؟ فرمایا میں محمد ہوں۔ دروازہ کھولا، فوراً حضور علیہ السلام کو ویلکم کیا اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے زحمت کیوں اٹھائی؟ مجھے حکم فرمایا ہوتا میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا ابو بکر خبر ہی ایسی تھی کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور تمہیں ساتھ چلنے کی اجازت ملی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں تو آپ کا ہی منتظر تھا۔ اب یہاں جو سفر ہجرت ہے وہ بڑا محبت بھرا سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی بنا پر ہی اس سفر کو قرآن میں بھی بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر غار سور ہے، جسے جبل سور کہتے ہیں، اس کی بلندی پر ایک چھوٹا سا غار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کر وہ سفر طے کرتے ہیں پہاڑ کا۔ وہاں جانے والے بخوبی آگاہ ہیں کہ جبل سور پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے، آج راستہ بھی بنا ہوا ہے، کڑیل جوان بھی چڑھتے ہوئے تھک جاتا ہے، سانسیں پھول جاتی ہیں، ہمت ہار جاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے آج سے 1450 سال پہلے جب وہ راستہ بھی صحیح نہیں تھا لے کر کے حضور کو وہاں تک گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے، آپ کے والد ابو قحافہ گھر میں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں ابو بکر صدیق، تو اپنی پوتیوں سے پوچھتے ہیں، حضرت اسما تھی حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، کہ اسما تمہارا ابا مجھے لگتا ہے چلا گیا ہے۔ جی دادا جان ابا چلے گئے۔ اچھا تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ تمہارے لیے گھر میں کچھ چھوڑ کے بھی گیا کھانے پینے کو کہ نہیں؟ تو حضرت اسما بھی ابو بکر کی بیٹی تھی، کہتی میں نے تھیلے میں کنکر ڈالے، دادا کی بینائی جا چکی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کا باہر سے ہاتھ لگوایا، دادا جی دیکھیے بڑا مال چھوڑ کے گئے ہیں، اشرفیاں ہیں، درہم دینار ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں گھر چھوڑا، جو تھا سارا لے لیا کہ راستے میں کام آئے گا۔ ادھر جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار میں پہنچے، ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہر روز صبح سویرے ہمیں آ کر اہل مکہ کی خبر دینی، اور بیٹی اسما ہر روز رات کو کھانا وہاں غار میں پہنچا کے آتی تھی، اور آپ کا غلام بکریوں کا دودھ وہاں پہنچا کے آتا تھا۔ پورا گھرانہ ابو بکر صدیق کا نبی کی خدمت میں لگا ہوا۔
اتنی وفا کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں شان یس نہیں، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے صحابی سے کہنے لگا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ منظر کشی اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار میں پہنچے، فرمایا اللہ کے رسول آپ ٹھہریے۔ غار کی صفائی کرنے کے بعد جہاں کہیں خطرہ تھا کوئی موذی جانور آ سکتا ہے، وہاں کپڑے کے ٹکڑے ڈالے، بند کر دیے سوراخ۔ کہتے ہیں ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس پر اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا، اور پھر ایک بندے کے وہاں بیٹھنے کی یا لیٹنے کی جگہ تھی صحیح، تو خود بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول آپ آئیے، تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ السلام غار میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق یوں غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور آپ کی گود مبارک میں اپنا چہرہ انور رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں کیا عجیب منظر تھا کہ ابو بکر کی گود ہے اور نبی کا سر مبارک ہے، اور ابو بکر نبی کے سر کا اتنی قریب سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کہ قاری قرآن کو کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ نبی کے پاس، ابو بکر کے پاس نبی بصورت قرآن پڑھے ہیں، اور ابو بکر کی گود رحل بنی ہے، اور ابو بکر اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اس کی گہرائی میں جا رہا ہے۔ اتنے میں کسی نے پیر پہ ڈس لیا، کسی موذی جانور کے ڈسنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی، لیکن ابو بکر نے پیر نہیں ہٹایا کہ اگر میں نے پیر ہٹایا تو نبی کی نیند خراب ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق انسان تھے، آخر انسان فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، تکلیف بڑھی تو آنکھیں چھلک پڑی، آنسو گرے نبی کے چہرہ انور پہ تو نبی کی آنکھ کھلی۔ ابو بکر روتے کیوں؟ عرض کہ اللہ کے رسول پیر پہ کسی نے ڈس لیا ہے۔ حضور نے اپنا لعاب نکال کے وہاں لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں تکلیف ختم ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے زندگی بھر اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی سے محبت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں، اور ہمیشہ ساری امت کے لیے یہ سبق چھوڑ کر گئے ہیں کہ نبی سے محبت کریں تو اس انداز میں کریں کہ سب کچھ بات۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا نا چندہ لاؤ، تو ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے۔ بہتوں نے بڑا کچھ دیا، اپنے کانٹے اتار کے عورتوں نے دیے، چوڑیاں اتار کے دے دیں، پازیبیں اتار کے دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1/3 لشکر کا سامان دیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق سب دے رہے ہیں، بہتوں دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق اپنے گھر کا صفایا کر لے، سب کچھ جو تھا اٹھا کے لے آئے۔